بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ایمان افروز ویڈیو جس کا عنوان، جس کا ٹائٹل ہم نے رکھا ہے عظیم ماں کے عظیم بیٹے، تو یہ بہت ہی ایمان افروز کہانی ہے، ایمان افروز اسٹوری ہے۔ آپ اس کو ضرور سنیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، آپ کی زندگی میں انشاءاللہ برکتیں اور اللہ کی رحمتیں آپ کو عطا ہوں گی۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پایہ بلند مقام پر ولی فائز تھے۔ ان کا بہت بڑا مقام تھا، مقام ولایت میں۔ انہوں نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آل بیت اطہار اور کئی بزرگان دین کی زیارت کی ہے، ان سے علم حاصل کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ہستی ہے حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی بارگاہ میں چند پتھر توڑنے والے مزدور حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور، جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں؟ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے پہلے لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہیں۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا، اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے بیٹے کو بلوایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی چیزوں کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے اور اس کو جلا دو، آگ میں اس کو مار دو، جلا دو۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے جسم کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اس نوجوان کو اس عورت کے بیٹے کے آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا۔ ناظرین محترم، پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلوایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا، اسے کھاؤ۔ اس نے بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا، جسے میرے رب نے حرام کر دیا ہو میں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اسے ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے بیٹے نمبر 3 والے کو بلایا اور کہا، یہ گوشت کھاؤ۔ اس بیٹے نے بھی، اس بادشاہ نے کہا، تو ذلیل اور کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ راضی نہیں کر سکتا۔ جو تیرے جی میں آئے تو کر لے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی ہے؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا۔
اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹ لی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی، اور اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا، میں تیرا بھی وہی حشر کروں گا جو تیرے بیٹوں کا کیا ہے۔ اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا، اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا، اے میرے لخت جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر بھی میرے 2 حق ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بات غور سے سننے والی ہے۔ جب وہ عورت اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا کہ باقی جو تیرے بھائی شہید ہو گئے ہیں ان پر میرا ایک حق تھا اور تو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، میرے تجھ پر 2 حق ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا، تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا، پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا، مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ عز و جل کا اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں اللہ نے تجھ پر کیا کہ مجھے 4 سال دودھ پلانے کی توفیق بخشی۔ میں اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا کہ تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا، ماں، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید اب مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، آپ مجھے سمجھائیں گی کہ بیٹا تھوڑا سا کھا لے، تیرے 6 بھائی چلے گئے ہیں، تو ایک میرے پاس بچا ہے، تو کھا لے۔ ماں، میں تو یہ سوچ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اسے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اسی طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو تو صرف ایک ہی لقمہ کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو کہے گی میں وہی کروں گا، تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کروں؟ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہذا
اللہ عز و جل کی قسم تو جو کچھ بھی کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی بھی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس صفاق ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ سبحان اللہ، ان سب نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں تو دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا جذبہ اور ہمیں ایسے عظیم مائیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔